بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الطاف حسین صاحب کا جو ذکر تھا قومی اسمبلی سے لے کے میڈیا تک اب ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہوئی؟ گزشتہ روز جو عدالت نے ایک حکم جاری کیا جس پہ عدالت نے تقریباً 50,000 سے لے کے 56,000 تک جو نوکریاں کالعدم قرار دیں، جو کراچی کی سندھ کی طرف گئی ہوئی تھی، اب اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے میڈیا پہ آئے اور ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے شدید تنقید کی پاکستان پیپلز پارٹی پہ، جس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی آڑو ہاتھ لیا اور تمام جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، قائدین ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے شدید تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جیت ہے، اپنے نام جیت کر لی۔ لیکن اس کے جب برعکس پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کری تو اس میں سب سے بڑا معاملہ جو اٹھا وہ گورنر سندھ کے استعفے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ سے فوراً استعفیٰ مانگ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے الطاف حسین کی لیے جو تعریفوں کے پول باندھے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ تو اپنے جب ان پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنے قائد کو چھوڑ دیا، اپنے قائد کو قائد نہیں مان رہے، اور انہوں نے کہا ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو اپنی قیادت کے ساتھ ہیں، ہم پہ بھی مشکل وقت آیا لیکن ہم نے نہ اپنی پارٹیاں چھوڑی نہ اپنی قیادت کو چھوڑا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے تو اپنے قائد الطاف حسین کو چھوڑ کے اپنی ایک نئی سیاست کا آغاز کر دیا انہوں نے، اور قائد کا ساتھ دینے کی بجائے قائد سے اللہ تعلقی کا اظہار کیا۔ یہ تھا شرجیل انعام میمن کا جو انہوں نے پریس کانفرنس کری، اس میں یہ انہوں نے تنقید کی ایم کیو ایم پاکستان پہ، اور ساتھ ساتھ وہاں سید ناصر حسین شاہ صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ایم کیو ایم پاکستان کے جو گورنر ہیں ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تمام وجوہات کیوں آئیں؟ کیونکہ جو عدالت نے ایک حکم جاری کیا جس میں نوکریوں کا کالعدم قرار دی گئی نوکریاں، اور ایم کیو ایم پاکستان نے فوراً کے کراچی کی حمایت سمیٹنے کی کوشش کی اور میڈیا پہ آئے، فوراً کہا کہ یہ ہماری جیت ہوئی، اب کراچی کے لوگ پہلے بے بس تھے، کراچی کے لوگ پہلے نوکریوں کو اپلائی بھول گئے تھے، نوکریاں اپلائی کرنا چھوڑ دی تھیں، یہ ہماری جیت ہے، یہ کراچی ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے ہونا چاہیے، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب یہ حسین صاحب سے جو غدار ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے، اس میں یہ تمام معاملات ان کو دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ دیکھنے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے قائد کو بھول گئے۔ عمران خان صاحب اڈیال اپوزیشن میں اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے، یا کہ حکومت، یہ تمام لوگوں کی لیکن ایم کیو ایم کے جب الطاف حسین پہ پابندی لگی تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے الطاف حسین سے بالکل سیاست بچائی، جیلوں میں جانے سے روکے۔ عمران خان صاحب کے تمام انہوں نے پوری کوشش، لیکن عمران خان مضبوط ہو چکے ہیں، وہ پارٹی میں نہیں لائیں گے کیونکہ اس سے عوام بھی کافی ناراض ہوگی، کیونکہ سب مشکلات کے رہنماؤں کو اگر ان کے لیے، لیکن ایسے ہیں کہ ان کے لیے سہولیات نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے تو طریقے انصاف سے نکلے تھے، جن میں فواد چودھری بھی ہیں اور بھی ہیں، تو وہ کسی صورت واپس آئیں، کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے۔ عمر چیمہ ہے جو مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں، میرے خیال سے انہوں نے جو ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے جس میں انہوں نے انتہائی عمران خان صاحب پہ الزامات بھی لگائے،
جو کہ بے بنیاد الزامات تھے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف بھی انہوں نے بات کری، سابق ڈی جی آئی فیض حمید کے خلاف بھی انہوں نے بات کری. یہ تمام تر انہوں نے جو کرنے کی کوشش کری اور یہ تمام باتیں کری. اب دیکھیں الطاف ان پہ بے لوز مقدمہ درج، لیکن حکومت کے ارکان اور انہوں نے جس پہ زرداج گل نے شدید احتجاج کرا، تو یہ لوگوں نے اپنی سیاست کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس میں یہ تمام ان کو اس کے بعد ان کو بھی شدید نقصان پہنچایا، ان کے گھر بالکل اپنے یوٹیوب چینل پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ کسی کیا جا رہا ہے، تو یہ سراسر جنہوں نے آپ ایک نیٹ ورک پہ آ کے کسی پلیٹ کے خلاف اس کے خلاف سندھ حکومت کو بھرپور ایکشن لینا چاہیے اور ان کردار ان کو سخت سے سخت اور نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ کوئی اعمال نہ کر سکے. ہمارا کہ یہ ہمارے اللہ ان کو صحتیابی دے، اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت کرے. میں تمام یہ اپنا ان کا یوٹیوب ایم کیو ایم پاکستان کے اپوزٹ بول حسین کے حق میں بھی بول جاتے ہیں، لیکن یہ کراچی کی تمام سیاست کے بارے میں یہ بات اور ان کے ساتھ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے.